दीन की बातें एक यूट्यूब चैनल है। हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ حاضرین گرامی، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی صورت تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں قسم کھا کر بیان فرماتے ہیں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو آگے مضمون بیان فرما رہے ہیں وہ انتہائی زیادہ قیمتی اور قابل قدر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع میں سب سے پہلے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ مضمون بیان کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کون لوگ خسارے میں نہیں ہیں، نقصان سے بچے ہوئے ہیں، نقصان سے بچنے والے ہیں؟ اس کو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ وہ 4 لوگ ہیں جو اس خسارے اور نقصان سے بچے ہوئے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا الذین آمنوا، سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ایمان لانا یہ سب سے اہم چیز ہے، سب سے بنیادی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں، بلکہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں نیک اعمال بھی کرنا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ خسارے اور نقصان سے وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نقصان اور خسارے سے بچے ہوئے وہ لوگ ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور حق بات کی نصیحت کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی لوگوں کو تلقین اور نصیحت کرتے رہے۔ یہ 4 لوگ ہیں جو خسارے اور نقصان سے بچے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، کہ 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جس کے بارے میں انسان بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے اور دوسرے فارغ وقت،
الصحت والفراغ فارغ اوقات، وقت بڑی قیمتی چیز ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے اوقات کی قدر کرنی چاہیے اور اوقات کو ادھر ادھر نہ گزار کر صحیح کاموں میں اپنے لگانا چاہیے۔ کسی کہنے والے نے سچ کہا ہے کہ الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے وقت جو اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں یہ زندگی میں یہ وقت مرحمت فرمایا ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس لیے ہمیں اس قیمتی وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس قیمتی اوقات کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج 31 دسمبر ہے اور آج لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ آج نیا سال شروع ہو جائے گا، نیا سال کی آمد ہے۔ نئے سال کی آمد پر لوگ، ہمارے دینی اور ایمانی بھائی، ادھر ادھر کی خرافات میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اس وقت اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کے قیمتی اوقات جو اللہ تعالیٰ نے ہماری عمر ہمیں عطا فرمائی تھی، ہمارے قیمتی عمر، ان میں سے 1 سال کم ہو گیا۔ یہاں خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، بلکہ غم کرنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا یہ سال کیسے گزر گیا اور ہم نے اس سال کے اندر کیا نیک اعمال کیے، کتنے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے اور کتنے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے۔ اس میں اپنا محاسبہ اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بزرگ نے سچ کہا ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک برف فروش سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی، اور عبرت اس طرح حاصل ہوئی، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ پر رحم فرما، مجھ پر رحم کھاؤ، اے لوگو مجھ پر رحم کھاؤ، اس لیے کہ میرے پاس ایک ایسا سرمایہ ہے جو لمحہ لمحہ آہستہ آہستہ بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہماری زندگی کی مثال بھی اس برف کی طرح ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمایا ہے، یہ قیمتی وقت، یہ قیمتی عمر، تو ہماری عمر کم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری عمر 1 سال اور کم ہو گئی، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم غور و فکر کریں کہ ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ جس طریقے سے کوئی برف فروش جو برف بیچتا ہے، اس کی برف پگھلتی جا رہی ہے، اسے غم ہوتا ہے کہ جلدی سے میری برف بک جائے، میرا سرمایہ بچ جائے، میرے قیمتی جو سرمایہ اس میں لگا ہوا وہ بچ جائے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہمیں کہ ہم اپنے وقت کی غور و فکر کریں، اپنے عمر کی غور و فکر کریں، اپنے عمر کے سلسلے میں کہ ہمارا 1 سال اور کم ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا یہ سال کیسے گزر گیا اور ہم نے اس سال کے اندر کیا نیک اعمال کیے، کتنے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے اور کتنے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے۔ اس میں اپنا محاسبہ اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بزرگ نے سچ کہا ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک برف فروش سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی، اور عبرت اس طرح حاصل ہوئی، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ پر رحم فرما، مجھ پر رحم کھاؤ، اے لوگو مجھ پر رحم کھاؤ، اس لیے کہ میرے پاس ایک ایسا سرمایہ ہے جو لمحہ لمحہ آہستہ آہستہ بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہماری زندگی کی مثال بھی اس برف کی طرح ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمایا ہے، یہ قیمتی وقت، یہ قیمتی عمر، تو ہماری عمر کم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری عمر 1 سال اور کم ہو گئی، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم غور و فکر کریں کہ ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ جس طریقے سے کوئی برف فروش جو برف بیچتا ہے،
اس کی برف پگھلتی جا رہی ہے، اسے غم ہوتا ہے کہ جلدی سے میرا سرمایہ، جلدی سے میری برف پگھل جائے، میرا سرمایہ بچ جائے، میرے قیمتی جو سرمایہ اس میں لگا ہوا وہ بچ جائے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہمیں کہ ہم اپنے وقت کی غور و فکر کریں، اپنے عمر کی غور و فکر کریں، اپنے عمر کے سلسلے میں کہ ہمارا 1 سال اور کم ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں خوشی اور دوسری خرافات سے بچ کر ہمیں اس نئے سال پر ایک محاسبہ اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ وقت مرحمت فرمایا ہے، اس میں ہم سب غور و فکر کریں۔ اللہ ان تمام خرافاتوں سے، آج 31 دسمبر کی رات ہے، اور آج کے دن وہ تمام خرافاتیں ہوتی ہیں جس کے لیے آج کی رات کو کئی دنوں پہلے سے نائٹ کلبوں کو اور دوسروں چیزوں سے مزین کیا جاتا ہے۔ آج فحاشی اور عریانیت، بے حیائی کی رات ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام لوگوں کو ان تمام خرافات سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قیمتی عمر عطا فرمائی ہے، اس کا محاسبہ کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔